بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 111 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 127، 128 اور 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم، القواعد من البیت، خانہ کعبہ کی دیواریں، واسماعیل اور اسماعیل بھی، ربنا اے ہماری رب، تقبل منا قبول فرما لے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے، ربنا اے ہماری رب، وجعلنا مسلمین لک، اور ہمیں بنا لے فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے فرما بردار امت، وارنا مناسکنا، اور ہمیں دکھا حج کے طریقے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے، ربنا اے ہمارے رب، وبعث فیہم، اور بھیج ان میں، رسول منہم، انہی میں سے ہی ایک رسول، یتلو علیہم، تاکہ جو پڑھے ان میں تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائیے، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجئے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، ان کے دلوں کو پاک و صاف کیا کرے، بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ یہ 3 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ دوسری بات، دونوں کہتے جاتے تھے اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرمائیے۔ تیسری بات، بے شک تو ہی ہر ایک کے سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ چوتھی بات، اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا دے۔ پانچویں بات، ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا فرما جو تیری پوری تابع دار ہو۔ چھٹی بات، ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے۔ ساتھی بات، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ آٹھویں بات، اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاکیزہ بنائے۔ نویں بات، بے شک تیرا اقتدار بھی کامل ہے اور تیری حکمت بھی کامل ہے۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر میں پوری توانائی خرچ کی، اور اس کام میں اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لیا۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی اجتماعی نیک کام جو صدقہ جاریہ کے طور پر کیا جائے تو اپنی اولاد کو بھی اس کام میں عملاً شریک کر لیا جائے تاکہ اولاد بھی وہ اجر و ثواب پائے. اس طرح نسل در نسل نیک کام کرنے کا جذبہ بھی منتقل ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر جو دعا فرمائی وہ قبولیت سے متعلق ہے. اس سے سبق ملتا ہے کہ بندہ مومن کو کسی نیک کام کے کرتے ہوئے غرور و گھمنڈ یا خود پسندی کو اپنے قریب آنے نہیں دینا چاہیے، بلکہ پوری عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ بندے کا کام عمل کرنا ہے، قبولیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بندے کو چاہیے کہ اپنے بڑے سے بڑے عمل پر ناز نہ کرے بلکہ الہا وزاری کے ساتھ اس عمل کی مقبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم دونوں یعنی ابراہیم و اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے، اور یہ بھی دعا فرمائے کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجئے. اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی جسمانی صحت اور راحت ہی کی دعا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے بڑھ کر ان کی روحانی اور اخروی ترقی کی دعا بھی کرنی چاہیے. تجربہ بتاتا ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم رہی تو عوام میں ان کی مقبولیت فطری ہوتی ہے، ان کی صلاحیت عوام کی صلاح و فلاح کا ذریعہ بنتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائی کہ ہمیں حج کے طریقے دکھلا دیجیے. اس سے حج کے مناسب بھی مراد ہیں اور حج کے مقامات. چنانچہ حج کے مقامات کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے دکھلا کر متعین کر دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے رسول کی بعثت کی دعا کی جن کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنائیں اور آسمانی کتاب اور حکمت کی باتوں کی تعلیم دیں، تزکیہ کریں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دعا ابراہیم کی قبولیت کا مظہر ہے. قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس کی تذکیریں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.